بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کتاب سیرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باقاعدگی سے اور بر وقت آپ کو ہماری ویڈیو پہنچتی رہے۔ امیر المومنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ۔ نام مبارک آپ کا عمر رضی اللہ ہے اور لقب فاروق اور کنیت ابو حفص۔ لقب اور کنیت دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطیہ ہیں۔ نسب آپ کا نویں پشت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نویں پشت میں ایک نام کعب کے دو فرزند تھے، مرہ اور عدا۔ مرہ کی اولاد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور عدا کی اولاد میں فاروق اعظم رضی اللہ۔ ولادت سراپا بشارت آپ رضی اللہ کی واقع فیل کے 13 برس بعد ہوئی۔ عمر آپ رضی اللہ کی 63 برس کی ہوئی۔ نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں اسلام لائے۔ آپ رضی اللہ سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتیں مشرف با اسلام ہو چکی تھیں۔ رنگ آپ رضی اللہ کا سفید مائل بسرخی تھا، مگر قحط سالی میں ناموافق غذا کے استعمال سے رنگ میں سیاہی آ گئی تھی۔ رخساروں پر گوشت کم تھا، قد مبارک دراز تھا۔ جب لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تو سب سے اونچے نظر آتے، معلوم ہوتا گویا سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑے بہادر اور بڑے طاقتور تھے۔ اسلام سے پہلے جیسی شدت کفر میں تھی، اسلام کے بعد ویسی ہی شدت اسلام میں ہوئی۔ ان کے مسلمان ہو جانے سے دین اسلام کو بہت زیادہ قوت حاصل ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منصب وزارت پر رہے اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے وزارت کے ساتھ ساتھ ان کو مدینہ کا قاضی بھی بنا دیا اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ ہوئے۔ اپنی خلافت میں جس قدر خدمت و اشاعت دین اسلام کے کی اور جیسی عظیم الشان فتوحات حاصل کیں، اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ 10 برس 6 مہینے 5 دن تخت خلافت کو زینت دی۔ فجر کی نماز میں ابو لولو مجوسی غلام کے ہاتھ سے شہید ہوئے اور یکم محرم 24 ہجری کو اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ روضہ نبوی میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں مدفن پایا۔ مسلمانوں کا اقبال بھی ان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نکاح آپ رضی اللہ نے کئی کیے، لیکن بوقت خلافت صرف ایک بیوی تھیں جن سے بڑی محبت کرتے تھے، مگر اس خیال سے ان کو طلاق دی کہ مبادیہ کسی معاملے یا مقدمے میں کسی کی سفارش کریں۔ پھر 17 ہجری میں ام کلثوم بنت علی رضی اللہ سے، جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے تھیں، نکاح کیا اور خلاف عادت 40,000 درہم مہر مقرر فرمایا۔ اولاد آپ رضی اللہ کی ام المومنین حضرت حفصہ، عبداللہ، عبید اللہ، عاصم، ابو شحمہ یعنی عبد الرحمن مجیر رضی اللہ عنہم تھے۔ حالات قبل اسلام آپ رضی اللہ خاندان قریش کے باوجاہت لوگوں میں سے تھے۔ قریش کے شریف ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں سفارت کا کام انہی کے متعلق تھا۔ جب قریش کو کسی لڑائی میں یا کسی اور ایسے ہی موقع پر کسی سفیر کے بھیجنے کی ضرورت ہوتی تو انہی کو یہ خدمت سپرد کی جاتی۔ ابو جہل جو تمام مکہ کا سردار تھا، ان کا ماموں تھا۔ حالات بعد اسلام قبل ہجرت۔ 1. ان کا اسلام بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ کئی دن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ، دین اسلام کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے عزت دے۔ وہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول ہوئیں اور مشیت الہی نے ان کو کشاں کشاں دربار نبوت میں پہنچا دیا۔ مختصر واقعہ ان کے مسلمان ہونے کا یہ ہے کہ ایک روز یہ ابو جہل کی تحریص و ترغیب سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے چلے۔ راستے میں ایک صحابی رضی اللہ ملے۔ ان کے تیور دیکھ کر ان کو کچھ شک ہوا۔ انہوں نے پوچھا، اے عمر، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ نے صاف کہہ دیا کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کو۔ اس صحابی نے کہا، اچھا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیجئے۔ آپ کی بہن فاطمہ رضی اللہ اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب یہ خبر ان کو ملی تو اپنی بہن کے گھر گئے اور اپنے بہنوئی کو بہت مارا اور ان کے سر سے خون بہنے لگا اور ان کو زمین پر گرا کر چاہا کہ گلا دبا دیں۔ یہ دیکھ کر ان کی بہن سامنے آ گئیں اور کہنے لگیں کہ اے بھائی، ہم تو مسلمان ہو گئے، اب جو تمہارا دل چاہے کرو۔ یہ سن کر ایک خاص اثر ان کے دل پر ہوا اور اپنے بہنوئی کو چھوڑ دیا اور بہن سے دریافت کیا کہ تم کیوں مسلمان ہو گئیں؟ انہوں نے ساری کیفیت بیان کی اور قرآن مجید کا ذکر کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید سننے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کی بہن ایک ورق لے آئیں جس میں قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے چاہا کہ خود ہاتھ میں لے کر پڑھیں، مگر ان کی بہن نے فوراً کہا کہ اے بھائی، اس کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے۔ اس کے بعد قرآن مجید سنایا گیا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں تھیں۔ ان آیتوں کا سننا تھا کہ ایک انقلاب عظیم آپ رضی اللہ کی طبیعت میں پیدا ہوا، اور جس سر میں کفر کا سودا تھا اب اس میں اسلام کا سودا پیدا ہو گیا۔ اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ دوسرا، جب یہ مسلمان ہونے کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قدم اپنی جگہ سے چل کر معانقہ کیا اور ان کے سینے پر 3 مرتبہ ہاتھ پھیر کر دعا دی کہ اے اللہ، ان کے سینے سے کینہ و عداوت کو نکال دے اور ایمان سے بھر دے۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام مبارکباد دینے کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ، اس وقت آسمان والے ایک دوسرے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ تیسرا، نازک اور پرخطر وقت میں مسلمان ہوتے ہی اپنے اسلام کا اعلان کیا اور کافروں کے سامنے چند اشعار نظم کر کے پڑھے۔ کافروں نے ان کو گھیر لیا، لیکن باوجود تنہا ہونے کے انہوں نے بھی کافروں کو مارا۔ قریب تھا کہ کافر ان کو شہید کر دیں کہ عاص بن وائل نے آ کر چھڑوایا۔ 4، ان کے مسلمان ہوتے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کے ساتھ کعبہ میں نماز پڑھی اور روز بروز اسلام کی قوت و شوکت بڑھتی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ کا مسلمان ہو جانا فتح اسلام تھا اور ان کی ہجرت و نصرت الہی تھی اور ان کی خلافت اللہ کی رحمت تھی۔ 5، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور بڑی شان سے ہجرت کی۔ جب مکہ سے چلنے لگے تو کعبہ کا طواف کیا اور مجمع کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اس وقت ہجرت کر رہا ہوں۔ یہ نہ کہنا کہ عمر رضی اللہ چھپ کر بھاگ گیا۔ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا اور بچوں کو یتیم کرنا منظور ہو، وہ اس وادی سے نکل کر مجھے روک لے۔ مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ جواب دیتا۔